السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈن سٹوریز چینل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ آئیں سنتے ہیں قدیم زمانہ مصر کے پر اسرار ماحول میں جنم لینے والی ایک سحر انگیز داستان، سنہری تابوت۔ نیکسٹ ایپیسوڈ۔ بادشاہ نے کار آگے بڑھا دی۔ میں خاموش بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد کار ایک خوبصورت پروجیکٹ میں داخل ہو گئی۔ اس پروجیکٹ میں دوسری منزل پر بادشاہ کا فلیٹ تھا۔ بے حد خوبصورت تھا اور کمال کا آراستہ تھا۔ ویری گڈ، رشوت اتنی خوبصورت ہوتی ہے؟ میں نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ جی نہیں، اسے میں نے ڈیکوریٹ کیا ہے۔ بیٹھیے، میں ذرا احمد حسن سے کچھ بات کر لوں۔ ایسا ہی ہے، بادشاہ نے کہا۔ پھر موبائل فون پر اس نے اپنے ماتحت سے رابطہ کیا۔ ہاں احمد حسن، نیو لائن سوسائٹی بنگلہ نمبر 612 کے بارے میں مجھے مکمل معلومات سے آگاہ کرو۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس میں آگ لگ گئی ہے۔ اپنے ماتحت کو ہدایات دینے کے بعد اس نے کہیں اور فون کیا اور کھانے پینے کی اشیاء کی ایک نئی فہرست بتا کر آرڈر نوٹ کرایا۔ ارے اتنی ساری چیزیں! میں نے کہا۔ آپ ٹھیک ہیں نشا؟ ہاں کیوں؟ بڑے عجیب حالات پیش آئے۔ یہ وہی عورت تھی جسے آپ پہلے دیکھ چکی تھی نشا؟ ہاں وہی تھی نشا، میں آپ کو بہت کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اب تک جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ غلط نہیں تھا۔ مصر میرے اعصاب پر ہمیشہ سوار رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے جیسے میرے اندر قدیم مصر کی کوئی روح ہو۔ میں نے کچھ عجیب و غریب حالات میں ایک کتاب کا قلمی مسودہ پایا تھا جو یوں لگتا ہے جیسے میری ہی کہانی۔ اور وہ کیا؟ ایک قریب المرگ بوڑھے نے مجھے جو مسودہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ میری امانت ہے جسے وہ میرے حوالے کر کے خوشی محسوس کر رہا ہے۔ اور پھر دوسرے دن اخبار میں اس لاوارث بوڑھے کی لاش ملنے کی خبر اس کی تصویر کے ساتھ تھی۔ حیرت انگیز! میں نے کہا۔ میں تمہیں وہ مسودہ دکھاتا ہوں۔ اس قلمی تحریر کو بادشاہ نے بڑی نفاست سے جلد کروایا تھا۔ میں نے اسے پرکھنا شروع کیا۔ دربار مصر میں یکلخت سناٹا چھا گیا۔ پھر اونے وقت کی آمد کا اعلان ہوا تھا اور اہل دربار کی گردنیں جھک گئیں۔ وہ سانس بھی احتیاط سے لے رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد نوجوان فرعون اپنے پورے شاہانہ جاہو جلال کے ساتھ دربار میں داخل ہوا۔ وسیع و عریض دربار میں قطار در قطار کھڑے ہوئے امرا اور عہدیدار اس کے اٹھتے ہوئے ہر قدم کے ساتھ سجدہ ریز ہونے لگے۔ بادشاہ ایک ایک قدم اٹھاتا ہوا شان و تمکنت کے ساتھ تخت کی طرف بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ تخت تک پہنچ گیا۔ تخت کے پاس کھڑے ہو کر اس نے سجدہ ریز درباریوں پر ایک حقارت آمیز نگاہ دوڑائی اور پھر تخت پر بیٹھ کر اپنے سونے کے عصا کو زور سے فرش پر مارا اور تمام درباری یہ آواز سن کر سجدے سے اٹھ گئے۔ پھر ایک آواز ابھری، سیراز از موزش، اخت بارہ در سمواد، صبح کا ستارہ، شان دریافت، تقدیس ہو تیری، تقدیس ہو تیری، تقدیس ہو تیری۔ ان آوازوں سے اظہار ہوتا تھا کہ یہ مصنوعی ہیں۔ ان میں سے کسی آواز میں سچائی نہیں تھی، کیونکہ فرعون اخناتوس بہت ظالم اور بد مزاج انسان تھا۔ اسے ہر لمحہ کوئی نیا حکم نافذ کرنے کی عادت تھی اور وہ ظلم کرنے کے نئے نئے بہانے تلاش کرتا تھا۔ درباری ہر لمحے منتظر رہتے تھے کہ اب کون بد نصیب ہوگا جس کے تباہی کے احکامات جاری ہوں گے۔ تبھی اخناتوس کی آواز ابھری، اسانس رب اخناتوس۔ ایک ادھیڑ عمر شخص نے رکوع کی طرح جھکتے ہوئے کہا۔ یہ شخص وزیر خزانہ تھا۔ تو جانتا ہے کہ شاہی خزانے کی عمارت کتنی شکستہ ہو گئی ہے۔ آقا کی عمیق نگاہیں آسمانوں سے باخبر ہیں۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ آج کے دربار میں درخواست گزار ہو۔ تو اس بارے میں کیا خیال رکھتا ہے؟ غلام اپنی حقیر رائے پیش کرنا چاہتا ہے۔ پیش کر۔ ناچیز کے خیال میں شاہی خزانے کے لیے نئی عمارت تعمیر کی جانی چاہیے جو بے حد مضبوط اور انتہائی محفوظ ہو۔ فرعون نے کسی قدر تعریفی لہجے میں کہا، تو نے ہمارے دل کی بات کہہ دی۔ ہم حکم دیتے ہیں کہ فوری طور پر شاہی خزانے کی نئی عمارت کی تعمیر کا کام شروع کیا جائے اور عمارت ایسی ہو کہ ایک بھی اس کی مثال نہ ملے۔ رب اخناتوس کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ اور ایک بات غور سے سن، ارشاد عالی، آج سے چاند اور سورج کا شمار کر لے۔ عمارت 90 چاند اور 90 سورج کے وقت میں مکمل ہو جائے۔ تاخیر کا ایک سورج برداشت نہیں ہوگا۔ بہت کم وقت تھا۔ کہیں بادشاہ کے احکامات اسی طرح جان لیوا ہوتے تھے اور وزیر خزانہ میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ دم مار سکتا۔
اگر اس بارے میں ایک لفظ بھی منہ سے نکالتا تو موت کے لمحات فوراً قریب آ جاتے۔ زندگی کی کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ اس نے گردن خم کر دی۔ کوئی مجرم ہے؟ فرعون کے دل میں خون کی پیاس جاگی۔ رب اخناتوس کی مملکت میں کسی کو جرم کرنے کی ہمت کہاں؟ اسے اپنی بدترین موت کا پتہ ہوتا ہے۔ ایک اور نے جواب دیا۔ اخناتوس کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ قتل قاتلوں کے پیالوں میں خون سے تر نہ ہو تو پیالے بدنما لگتے ہیں۔ اس کا انتظام تو ہونا چاہیے۔ وہ پاستا کے باغی کہاں گئے؟ سزا پا چکے ہیں رب اساس، قید کی سزا، تمہیں موت کی۔ زماکس بادشاہ نے کسی اور کو آواز دی۔ رب اخناتوس، مجرم تلاش کیے جائیں، ہماری آنکھیں بہت سارا سرخ خون دیکھنا چاہتی ہیں۔ حکم اخناتوس۔ ایک وسیع و عریض عمارت کی تعمیر کے لیے 3 ماہ کی مدت اگرچہ بہت کم تھی، لیکن بادشاہ کے آگے دم مارنے کی اسامن میں جرت نہ تھی، جبکہ وہ یہ بات جانتا تھا کہ اگر 3 ماہ سے 1 دن بھی زائد ہو گیا تو فرعون کا شاہی عصا اس کی کھوپڑی کو پاش پاش کر دے گا۔ تعمیر شروع ہو گئی۔ سینکڑوں مستری، مزدور اور کاریگر کام پر لگا دیے گئے۔ دن رات کام ہونے لگا۔ تپتی دھوپ میں بھی مزدوروں کو چین سے بیٹھنے نہ دیا جاتا، جبکہ اس وقت 100 دروازوں کے قدیم شہر میسب پر آفتاب کی حرارت کے پر اثر سحر سے خواب غفلت کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ بازاروں، گلیوں اور مکانوں کے باہر قبرستان کی طرح خاموشی چھا جاتی۔ عبادت گاہوں اور سرکاری عمارتوں کے میناروں اور برجوں سے آگ کے شعلے بلند ہوتے محسوس ہوتے، اور یوں لگتا گویا عیش و عشرت کے کہکہوں اور مسکراہٹ کی ضیاء پاشیوں کے اس زندہ اور رقصاں شہر پر کسی نے موت کا جادو کر دیا۔ لیکن عمارت کی تعمیر میں حصہ لینے والے افراد اس قیامت خیزی کے عالم میں بھی اپنے کام میں مصروف نظر آتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ایک روز کی تاخیر بھی ہو گئی تو فرعون وزیر خزانہ سمیت سب کو قتل کروا دے گا۔ یہ جان کا خوف تھا یا مماروں کی لگن کہ معینہ مدت میں شاہی محل کے شاہی خزانے کی عمارت تعمیر ہوگی۔ اس دوران بے شمار مزدور شدید مشقت اور اذیت کی تاب نہ لا کر لقمہ اجل بن گئے۔ اسامن نے اس روز اطمینان کی سانس لی تھی کہ اس کی اور اس کے ساتھیوں کی جانیں بچ گئیں۔ اگرچہ یہ عین ممکن تھا کہ فرعون کو کوئی چیز ناپسند آتی تو وہ اپنے عصا سے اسامن کی گردن توڑ دیتا۔ بہرکیف اس نے شدید دشواریوں کے بعد یہ مضبوط قلعہ تعمیر کروایا تھا اور اسے ایک مثالی عمارت بنانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ اگلی صبح فرعون اپنے 100 جنگی جرنیلوں اور 1000 حبشی غلاموں کے ساتھ معائنے کی غرض سے عمارت میں داخل ہوا۔ اسامن ہر قدم پر کورنش بجا لایا اور فرعون کے قدموں میں مؤدب کھڑا ہو گیا۔ فرعون نے اسامن کے اس انکسار کو بے پرواہی اور بے نیازی کی نظر سے دیکھا اور بولا، ہمیں پوری عمارت دکھا۔ اسامن عمارت کے مختلف حصے دکھانے لگا۔ بے شمار تہہ خانے، غلام گردشیں اور سنگی آہنی دیواروں والے کمرے تھے جو مضبوط ہونے کے علاوہ فن تعمیر کا اعلیٰ شاہکار تھے۔ فرعون نے اس عالیشان عمارت کے ہر کمرے اور ہر حصے کو دیکھا اور اطمینان کا اظہار کیا۔ پھر اسامن سے کہنے لگا، ہم تجھ سے خوش ہیں کہ تو نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ تمام مزدوروں کو انعام و اکرام سے نوازا جائے اور تو بھی اپنے لیے جو انعام چاہے منتخب کر لے۔ اسامن کو انعام نہیں، اپنے سر کی ضرورت تھی، جس کی سلامتی فرعون کی پسندیدگی کے نتیجے میں یقینی ہو گئی۔ اس کی خوف سے دھندلائی ہوئی آنکھوں میں زندگی کی چمک نمودار ہوئی۔ جان بچ جانے کی خوشی میں اس نے جھک کر بادشاہ کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور کہنے لگا، غلام پر پہلے ہی نوازشوں کی بارش ہے۔ خود کو کسی انعام کا مستحق نہیں سمجھتا، بلکہ اپنی خوش قسمتی پر نازاں ہے کہ حضور کی خواہش کے مطابق عمارت کی تعمیر مکمل ہوئی۔ فرعون نے اس کی خوشامد اور مدح سرائی کا کوئی جواب نہیں دیا اور کچھ دیر وہاں ٹھہر کر اپنے محل میں واپس چلا گیا۔ اسی روز وزیر اعظم کو اپنے حضور میں طلب کیا اور کہنے لگا، ہماری بات توجہ سے سن، شہر میں یہ منادی کروا دے کہ ہمارے سوا خزانے کی نئی عمارت میں کوئی داخل نہیں ہوگا۔ شاہی خاندان کا کوئی فرد، حتیٰ کہ ہمارا بیٹا اور مستقبل کا تاجدار بھی اس حکم کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کا بھی یہی حشر ہوگا۔ وزیر اعظم نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا، حضور، ذل آفتاب نے ابھی شادی بھی نہیں کی، ولی عہد کیسا؟ فرعون نے شعلہ بار آنکھوں سے وزیر اعظم کو دیکھا
اور سونے کا بھاری بھرکم عصا سنبھال کر بولا، تو ہمارے فرمان کا معنی و مفہوم تلاش کرنے کی جسارت نہ کر اور ہمارا حکم بستیوں اور کریوں میں مشتہر کر۔ وزیر اعظم کام کر رہ گیا۔ فرعون نے اپنی بات جاری رکھی، ہمارے فرمان کا دوسرا حصہ بھی سن۔ 500 سپاہیوں کو خزانے کی محافظت پر مامور کر دیا جائے، جو باری باری عمارت کے ہر حصے میں گشت کرتے ہوئے پہرا دیں۔ ان کے پاس زہر میں بجھے ہوئے تیر اور نیزے بھی ہونے چاہیے، اور وہ سب وحشی اور بے رحم ہوں۔ انہیں رات کے لیے مشلیں دی جائیں اور سب کے پاس ایک ایک ناقوس ہو، تاکہ کوئی شخص عمارت میں قدم رکھے تو تمام محافظوں اور سپہ سالار کو ناقوس بجھا کر مطلع کیا جائے۔ وزیر اعظم 3 بار جھکا، گویا حکم کی تعمیل کے لیے رخصتی کی اجازت چاہتا ہوں۔ فرعون نے عصا اٹھا کر جانے کی اجازت مرحمت کی اور وزیر اعظم الٹے قدموں دربار سے نکل گیا۔ فرعون وزیر خزانہ سے مخاطب ہوا، ہم تجھے ایک ذمہ داری سونپتے ہیں۔ آج سے تو خزانے کے محافظوں کا نگران اعلیٰ بھی ہوگا اور خزانے کی حفاظت کی تمام تر ذمہ داری تجھ پر ہوگی۔ اس مقصد کے لیے خزانے کی عمارت کی دیوار سے ملحق لیکن باہر کی جانب اپنی رہائش گاہ کے لیے ایک مکان تعمیر کروا لے، تاکہ ہر وقت ہر بات تیرے علم میں رہے۔ اسامن نے اظہار تشکر کے طور پر سر زمین پر ٹیک دیا، لیکن دل میں سخت سراسیمہ تھا کہ موت نے اس کے گرد حلقہ مزید تنگ کر دیا ہے۔ نامعلوم کس وقت کوئی کوتاہی، کوئی غلطی سرزد ہو جائے اور فرعون کے عطاب کا نشانہ بننا پڑ جائے کہ اس کے ظلم و بربریت کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ موت کا اشارہ اس کے لبوں پر کھیلتا تھا۔ اس کا کوئی وزنی عصا جو ٹھوس سونے کا تھا اچانک حرکت میں آ جایا کرتا تھا۔ دن بھر کی آتش گری کے بعد جب سورج مغرب کے کوشوں کی طرف بڑھا اور سائے لمبے ہو گئے تو زندہ دلان مصرف زرق برق پوشاکیں پہنے اور ان پر نفیس عطر ملے لونڈیوں اور غلاموں کے جلوس میں بازاروں اور قہوہ خانوں کی طرف چل پڑے۔ انہوں نے جگہ جگہ شاہی نقیبوں کو اعلان کرتے سنا۔ ہر چہرے پر حیرت تھی اور ہر آنکھ میں تجسس تھا۔ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا، مگر اعلانچی واضح الفاظ میں چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے، اعلان اعلان اعلان۔ سپیر بندگان، سورج چاند ستاروں کے فرمان روا اور بادلوں بجلیوں کے فرعون اخناتوس شہنشاہ مصر نے ملک حبش کے بادشاہ شاہ زرکون کی بیٹی کو اپنی ملکہ بنانے کا فیصلہ فرمایا ہے اور حکم دیا ہے کہ 1 ہفتہ تک معبدوں میں دعائیں مانگی جائیں اور عبادت میں شاہ مصر کے ساتھ ملکہ مصر کا نام بھی شامل کیا جائے۔ اس ہوشربا اعلان سے بے شمار حسین دوشیزاؤں کے گلنار چہرے زرد پڑ گئے اور کئی متکبر امراء کے دل حسرت و یاس سے سینے میں دھڑکنے لگے، جو اپنی بیٹیوں کو ملکہ مصر بنانے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ فرعون کے اس فیصلے سے ان کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی اور امیدوں نے دم توڑ دیا۔ کسے خیال تھا کہ اخناتوس جیسا خودسر بادشاہ ایک حبشی کی بیٹی کو اپنی ملکہ بنانا منظور کرے گا؟ دوسری جانب جب رات کو ماہ تمام بلند ہوا تو شاہ زرکون کی بیٹی شہزادی شیرانہ سہیلیوں اور کنیزوں کے جھرمٹ میں حسب معمول نیل کے کنارے پر پہنچی۔ اس نے 7 دریاؤں کے پانی سے کھیلتی ہوئی چاندنی میں غسل کیا، 16 سنگھار کر کے رقص و سرور کی محفل سے لطف اندوز۔ اسی وقت وہ بہت خوش تھی اور اپنے شاندار مستقبل کو اپنے پاؤں میں پڑا دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ملکہ مصر، کتنے خوبصورت الفاظ تھے جن کا تصور بھی اس کی اپنی ہستی سے کہیں زیادہ حسین اور دل فریب تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جب میں شاہی محل میں فصیل پر کھڑی ہو کر فخر و انبساط لے اپنی وسیع سلطنت پر نظر ڈالوں تو شاید آسمان بھی میری قسمت پر رشک کر رہے ہوں گے، آنکھیں احساس و غرور سے بدمست ہو کر مسکرا رہی ہوں گی، اور فرعون میرے شانے پر سر ٹکائے میری زلفوں سے نکلتی ہوئی مہک سے مدہوش ہو رہا ہوگا اور بے خود ہو جائے گا۔ شہزادی ان خوش آئند تصورات میں غرق تھی کہ ایک کنیز حاضر ہوئی اور گھبرائے ہوئے لہجے میں عرض کیا، شہزادی، رب ارض و سما تیری زندگی کو سدا بہاروں سے ہمکنار اور تیرے سر پر رنج و علم کا سایہ تک نہ پڑنے دے۔ کنیز نیل کے کنارے تیرے لیے پانی لینے گئی تھی، مگر وہاں مصر کے ایک بیٹے سے راز و نیاز میں مصروف ہے اور اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تو یہاں اس کا انتظار کر رہی ہے۔ شہزادی شیرانہ اپنی کنیز کی اس گستاخی پر چراغ پا ہو گئی۔ اس کے تصور میں بھی نہ تھا کہ ایک حقیر کنیز اس کے احکامات کی یوں توہین کر سکتی ہے، اور وہ بے چین ہو گئی۔ اس کے غرور تمکنت کو اس خبر سے اتنا صدمہ پہنچا کہ اس کا چہرہ غیظ و غضب سے سرخ ہو گیا
اور اس نے ایک ہتھیار بند سپاہی کو حکم دیا، باکون تو ابھی جا اور اس بدبخت کو بالوں سے گھسیٹتا ہوا میرے سامنے لا، میں اس کے لیے ایسی سزا تجویز کروں کہ دوسروں کے لیے مثال بن جائے۔ سپاہی نے تعظیم میں گردن جھکائی اور حکم کی تعمیل کے لیے نیل کے ساحل کی طرف چل پڑا، جو اس مقام سے کچھ زیادہ دور نہیں تھا۔ اس نے کنیز کو دور ہی سے دیکھا، جو سحر انگیز چاندنی میں نیل کے کنارے ریت پر بیٹھی ہوئی ایک مصری نوجوان کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھی۔ سپاہی ہرچند کہ حبشی تھا، شفاق، بے رحم اور ہر قسم کے جذبات سے عاری، اسے یوں محسوس ہوا گویا نیل کی ریت پر دو پری زاد بیٹھے حسن و عشق کے نغمے سنا رہے ہوں۔ اسے یہ نظارہ بڑا دلکش اور سحر طراز معلوم ہوا۔ اس کی آنکھیں اس راحت بخش اور دل آویز منظر کو دیکھنا اور دیکھتے رہنا چاہتی تھی، مگر وہ غلام تھا اور اس کی ملکہ ایک مغرور شہزادی تھی، جس نے اسے مزرق کو بالوں سے پکڑ کر اپنے حضور پیش کرنے کا حکم دیا۔ اس لیے حبشی سپاہی نے منظر کی خوبصورتی کو اپنی آنکھوں میں سیاہ کر لیا اور دل کی آواز پر پیٹ کی طلب کو ترجیح دے کر آگے بڑھا اور بولا، مزرق تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ مزرق گھبرا گئی اور اس کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا، مگر مصری نوجوان خوفزدہ نہیں تھا، وہ ہنس رہا تھا۔ اسے غلام سپاہی کے غصے اور لڑکی کی گھبراہٹ کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ سپاہی اس کی دیدہ دلیری پر جھلا گیا اور کڑے لہجے میں بولا، تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ مصری نوجوان نے تمسخر اڑانے والے انداز میں اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، جہاں تک میرے ہونے کا تعلق ہے اور تیری بینائی کمزور نہیں ہے تو میری نیست و نابود کے بارے میں خود مشاہدہ کر لے۔ رہا میرے کہیں سے آنے کا سوال، تو میں اسی نیل کا بیٹا ہوں، اسی مٹی کا خمیر ہوں۔ سپاہی کو غصہ آ گیا، 2 قدم آگے بڑھ کر بولا، تو عاقبت نا اندیش بھی ہے اور زندگی سے بیزار بھی معلوم ہوتا ہے، جو شہزادی شیرانہ کی لونڈی کے فرائض منصبی میں دخل انداز ہو رہا ہے۔ مصری نوجوان سینہ تان کر بولا، مقدس نیل کے رواں پانی کی قسم، مجھے تیری مغرور اور متکبر شہزادی کی اتنی پرواہ بھی نہیں ہے جتنی اس نیل کے لامتناہی پانی کو ریت کے ایک ذرے کی ہو سکتی ہے۔ حبشی غلام نے اپنی آقا زادی کی شان میں ایسے گستاخانہ اور حد تک آمیز الفاظ آج تک نہ سنے تھے۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، جوش وفاداری میں ترکش سے تیر نکالا اور چلے پر چڑھانا چاہتا تھا کہ مصری نوجوان برق کی سی تیزی سے لپکا اور اس کے ہاتھوں سے تیر کمان چھین کر نیل کے گہرے پانی میں پھینک دیے۔ پھر سپاہی کی بے بسی پر کہکہا مار کر اس کا مذاق اڑانے لگا۔ حبشی سپاہی پہلے اس کی جسارت پر حیران ہوا، پھر طیش میں آ گیا اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر مصری نوجوان پر جھپٹ پڑا۔ نوجوان بھی غافل نہیں تھا، دونوں بڑھ بڑھ کر ایک دوسرے پر حملہ کرنے لگے اور ایک دوسرے کو ختم کرنے کی ترکیبیں کرنے لگے۔ دونوں زخمی شیر کی طرح مشتعل تھے، برابر کی ٹکر تھی اور لڑائی کا جلد فیصلہ ہوتا نظر نہیں آتا تھا۔ حسین محجبی مزرق کچھ فاصلے پر کھڑی اس خوفناک لڑائی کا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ حبشی سپاہی کی تباہی اور مصری نوجوان کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ لڑائی تھی کہ طول پکڑتی جا رہی تھی، تاہم حبشی سپاہی کسی قدر مغلوب دکھائی دینے لگا۔ اس مبازرت میں پورے 2 گھنٹے گزر گئے۔ ادھر شہزادی شیرانہ بے چین تھی، غلام کی تاخیر پر وہ برا فروختہ ہو گئی اور غیظ و غضب لمحہ با لمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر وہ خود خیمے سے روانہ ہو گئی۔ جب وہ ساحل پر پہنچی تو یہ دیکھ کر اس کے غم و غصے کی انتہا نہ رہی کہ اس کا وفادار سپاہی ریت پر مردہ پڑا تھا اور اس کی کنیز مزرق کا کہیں پتہ نہ تھا۔ البتہ دور نیل کے گہرے پانی میں ایک کشتی جاتی ہوئی نظر آئی، جس میں ایک مرد اور ایک عورت سوار تھے۔ شہزادی کو کوئی شبہ نہ رہا کہ وہ مزرق اور اس کا مصری محبوب ہی تھے، چنانچہ اس نے غضبناک ہو کر سپاہیوں کو تیر چلانے کا حکم دیا، مگر کشتی تیروں کی زد سے دور نکل چکی تھی۔ حبشی سپاہیوں کے تمام ترکش خالی ہو گئے، لیکن کوئی تیر کشتی کے قریب نہ پہنچ سکا۔ مزرق اپنے مصری محبوب کے سامنے ڈھال بنی کھڑی تھی، جس کا جسم پسینے سے شرابور تھا اور وہ پوری قوت سے پتوار چلا رہا تھا۔ وہ اپنی محبوبہ کو لے کر جلد از جلد اس علاقے سے نکل جانا چاہتا تھا۔ فرعون کا وزیر خزانہ اسامن حیرت سے اس پری چہرہ کو دیکھ رہا تھا، جس کا نام مزرق بتایا گیا تھا، اسے جو حسن و جمال میں یکتا نظر آئی تھی۔ پھر اس نے قریب بیٹھے ہوئے اپنے اکلوتے بیٹے کو دیکھا اور متردد لہجے میں کہنے لگا، جان سے زیادہ میکال، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ اگر فرعون کو اس بات کا پتہ چل گیا تو غضب ہو جائے گا، قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ تجھے شاید معلوم نہیں
کہ شہزادی شیرانہ فرعون کی ہونے والی ملکہ ہے۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ تو اس کی منگیتر کی کنیز کو لے آیا ہے تو وہ ہمارے پورے خاندان کو اذیت خانے میں موت کے پیروں تلے پیس دے گا، شکنجے میں کسوا دے گا اور کہے لگائے گا تو نے عاقبت نا اندیشی کا ثبوت دیا ہے اور بیٹھے بٹھائے فرعون کے غیظ و غضب کو دعوت دی ہے۔ میکال نے ادب سے عرض کیا، پدر محترم، مجھے معلوم نہ تھا کہ مزرق شیرانہ کی کنیز ہے جو ملکہ مصر بننے والی ہے، تو یہ ممکن نہیں رہا کہ مزرق کو واپس کر دوں۔ وہ ظالم شہزادی جو فطرت میں فرعون سے کم نہیں ہے اسے ہلاک کر دے گی۔ میں اپنے ہاتھوں سے مزرق کو موت کے حوالے نہیں کر سکتا، اپنی محبت کا نظروں کے سامنے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا کہ مزرق میرا عشق ہے، میری آرزو ہے، میں اس پر اپنی زندگی قربان کر دوں، یہ بزدلی بھی ہوگی اور بے وفائی بھی۔ اسامن بیٹے کی بات سن کر فکر مند ہو گیا اور بولا، جانے پدر، میں تیرے جذبات کو سمجھتا ہوں اور مزرق کو بھی پسند کرتا ہوں، مگر تو نے بڑی کٹھن راہ اختیار کی ہے، بڑی مشکل پیدا کر دی ہے۔ خیر، اگر تو محبت میں ثابت قدم ہے اور اس لڑکی سے شادی کرنے کا تہیہ کر چکا ہے تو یہ احتیاط برتنی ہوگی کہ اس کی یہاں موجودگی کا کسی کو پتہ نہ چلے، اور اس کی بہتر صورت یہ ہوگی کہ اسے کبھی گھر سے باہر نہ لے جایا جائے۔ میکال عقیدت سے باپ کے سامنے جھکا اور پرمسرت لہجے میں بولا، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، مزرق کو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، وہ زندگی بھر اسی مکان میں رہے گی کہ میری محبت سے بڑھ کر اس کو کوئی شے عزیز نہیں ہے۔ اسامن نے اطمینان کی سانس لی، اگرچہ کلی طور پر اس کی فکر دور نہیں ہوئی تھی، لیکن اکلوتے بیٹے کی خواہش کا احترام بھی اس پر لازم تھا۔ اسی روز وہ دربار میں پہنچا تو شہنشاہ مصر بہت خوش نظر آتا تھا۔ اس نے کاہنوں اور شاہی نجومیوں کو طلب کیا اور حکم دیا کہ وہ شاہ حبش کی بیٹی سے شادی کے لیے مبارک و مقدس ساعت کا تعین کریں۔ نجومی اپنے کام میں مصروف ہو گئے اور ذائچہ وغیرہ تیار کرنے لگے۔ اسی وقت ایک غلام نے حاضر ہو کر فرعون کو اطلاع دی کہ شاہ حبش زرکون کا قاصد پیغام لے کر آیا ہے اور بازیابی کی اجازت چاہتا ہے۔ فرعون نے قاصد کو فوراً پیش کرنے کا حکم دیا، اس کے ساتھ عزت و توقیر سے پیش آیا اور آنے کا مقصد دریافت کیا۔ قاصد نے دست بستہ عرض کیا، غلام شہنشاہ، مصر کی خدمت میں شاہ زرکون کا یہ پیغام لایا ہے کہ مصر کے ایک نوجوان نے شہزادی شیرانہ کی کنیز کو اغوا کر لیا ہے۔ میرا آقا نہ صرف کنیز کی بازیابی چاہتا ہے بلکہ اس کی خواہش ہے کہ مجرم کو بھی اس کے حوالے کیا جائے تاکہ شہزادی شیرانہ اپنے ہاتھ سے اس گستاخ کو عبرتناک سزا دے۔ فرعون غیظ و غضب سے دیوانہ ہو گیا اور اپنا طلائی عصا لے کر تیش کے عالم میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے شعلہ فشاں نظروں سے وزیر اعظم کی طرف دیکھا اور پوری قوت سے چیخ کر بولا، مصر کا چپا چپا چھان مارا جائے اور شہزادی کی کنیز اور اس گستاخ نوجوان کو گرفتار کر کے حبش کے سپرد کر دیا جائے۔ ہماری ہونے والی ملکہ جس طرح چاہے اسے سزا دے اور اپنے دل کی حسرت نکالے۔ یہ منادی کرا دی جائے کہ جو اس معاملے میں دخل دے گا یا مجرموں کو پناہ دینے کی کوشش کرے گا اس کے خاندان کو صفائے ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ اسامن فرعون کا غصہ دیکھ کر اور اس کا فرمان سن کر اندر ہی اندر کانپ گیا کہ کنیز مزرق خود اس کے گھر میں موجود تھی اور اس کا بیٹا بھی اس کا مجرم تھا۔ یہ وہی نو تعمیر مکان تھا جو شاہی خزانے کے باہر عمارت کی دیوار سے ملحق تھا۔ باہر کیف اس نے اپنی اندرونی کیفیت کا اظہار نہیں ہونے دیا، مگر سخت مضطرب تھا اور جانتا تھا کہ اس کی، اس کے بیٹے کی اور پورے خاندان کی زندگیاں تلوار کی دھار پر رکھی ہوئی ہیں۔ شاہی مقبر مزرق اور اس کے عاشق کی تلاش میں چاروں طرف پھیل گئے۔ ان کے ساتھ جاسوس کتے بھی تھے جو قدم قدم پر ان دونوں کی بو سونگتے پھر رہے تھے۔ اسامن کی زبانی میکال اور مزرق کو بھی ان حالات کا پتہ چل گیا، مگر محبت کے متوالے ہر خطرے سے بے نیاز اور بے پرواہ تھے۔ وہ ایک دوسرے کی ذات میں گم تھے۔ انہیں فرعون کا غصہ متاثر نہ کر سکا، نہ شاہ حبش کی مصیبت دل پر طاری تھی۔ ان کا عشق سچا تھا، محبت لازوال تھی اور وہ دنیا کی ہر مشکل سے ٹکرانے کا عزم رکھتے تھے۔ اس شب بھی ماہ کامل آسمان کی وسط میں پوری آب و تاب سے جگمگا رہا تھا اور کائنات کی ہر شے خوبصورت چاندنی میں غسل کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس سحر انگیز ماحول میں میکال اور مزرق باغ کے ایک خوبصورت گوشے میں بیٹھے تھے۔ میکال اپنی محبوبہ سے کہہ رہا تھا، جانے میکال،
یہ تیرا غلام کتنا خوش بخت ہے کہ تجھ جیسی حسین و محجبی کا قرب اسے میسر ہے۔ قسم اس ماہ انجم کی، میں فرعون کا تخت بھی تیری خاطر ٹھکرا دوں گا اور تیری ایک جنبش پر زندگی لٹا دینے کو محبت کی معراج سمجھوں گا۔ مزرق اپنے محبوب کی زبان سے یہ کلمات سن کر مسرور اور بے خود ہو گئی۔ نگاہیں شرم سے جھکا کر بولی، میری زندگی کے مختار، میری محبت کے آفتاب، میرے جذبات و خیالات بھی تجھ سے مختلف نہیں ہیں۔ میں بھی تجھے اتنا ہی چاہتی ہوں کہ آج تک کسی عورت نے کسی مرد کو اتنا نہ چاہا ہوگا۔ میں بھی تیری خاطر ہر دکھ اٹھانے کو تیار ہوں اور ہر نعمت ٹھکرانے کو آمادہ ہوں۔ میکال نے پرشوق نظروں سے تیونس کی طرف دیکھا اور ان نظروں سے جن میں محبت کی شدت تھی، وہ ایک ادائے دل برانہ کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی اور پھولوں کی کیاریوں پر اپنے سفید کبوتروں جیسے برہنہ پاؤں رکھتی ہوئی اس سے دور چلی گئی۔ میکال نے اپنی محبوبہ دل نواز کی چال پر پریوں کو رقصاں دیکھا، ایسا رقص جو مصر کی بڑی سے بڑی رقاصہ کے پاؤں کو بھی نصیب نہ ہوا۔ وہ سوچنے لگا، پھول نگت ہے اور رنگ ہے۔ وہ اس کی نظر میں پھول سے بھی بڑھ گئی تھی، اور جب محبوبہ چاندنی رات میں پھولوں کے تختے میں کھڑی ہو اور اپنے محبوب کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہو، کوئی غیر قریب نہ ہو اور چہار جانب پراسرار خاموشی ہو، تو اس کے چاہنے والے کے دل پر کیا گزرتی ہے، اس حقیقت سے میکال ہی واقف تھا۔ وہ سرشار ہو گیا، کیف و مستی میں ڈوب کر رہ گیا اور اس کے قدم محبوبہ کی طرف بڑھے۔ مزرق شوق ہرن کی طرح کلیلیں بھرتی ہوئی سامنے کی سمت بھاگنے لگی، جدھر شاہی خزانے کی عمارت کی دیوار تھی۔ میکال بھی کہکہا مار کر اسے پکڑنے کے لیے دوڑا۔ مزرق اور تیز بھاگتی ہوئی خزانے کی دیوار کے قریب پہنچ گئی۔ میکال بھی قریب پہنچ چکا تھا، چنانچہ وہ اچھل کر دیوار پر چڑھ گئی اور اس کی طرف یوں دیکھنے لگی جیسے کہہ رہی ہو، اب پکڑو تو جانو، میں اس سے بھی اوپر چلی جاؤں گی، آسمان کی بلندیوں پر۔ میکال کا خون خشک ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ خزانے کی عمارت کی دیوار پر چڑھنے یا اس میں داخل ہونے کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ اگر وہ دوسری جانب اتر گئی تو موت کے آہنی چنگل سے بچنا ناممکن ہو جائے گا۔ اس نے چیخ کر کہا، مزرق، خدا کے لیے نیچے اتر آ، تو نہیں جانتی کہ اس کی سزا کتنی اذیت ناک ہوگی۔ انجانے میں تو وہ کام کر بیٹھے گی جو تجھے نہیں کرنا چاہیے، کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے، کہ موت ایسا کرنے والے کا مقدر بن جائے۔ مزرق نے اس کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ یہ سمجھی کہ میکال اسے خوفزدہ کر کے اتارنا چاہتا ہے۔ وہ شوخی پر آمادہ تھی اور میکال کو پریشان کرنے کا تہیہ کر چکی تھی۔ چنانچہ میکال جو ہی اسے پکڑنے کی غرض سے دیوار کی طرف بڑھا، وہ دوسری جانب خزانے کی عمارت میں کود گئی اور یہ سوچ کر خوش ہونے لگی کہ اس نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ میکال اس کی تلاش میں خوب پریشان ہوگا اور وہ لطف اٹھائے گی۔ میکال کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے وہ منظر دیکھا تھا جسے دیکھنے کا تصور بھی وہ نہیں کر سکتا تھا۔ مزرق خود موت کی آغوش میں جانے کے لیے آمادہ ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ بھی مزرق کے تعاقب میں خزانے کی عمارت میں کود پڑے تو موت اس کا دامن بھی تھام لے گی اور مزرق کے ساتھ وہ بھی بے موت مارا جائے گا۔ صورتحال انتہائی نازک ہو گئی تھی۔ میکال نے ایک بار پھر غور کیا اور بالآخر فیصلہ کر لیا کہ اسے بھی دوسری جانب کود جانا چاہیے۔ مزرق کو فرعون کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا انتہائی درجے کی خود غرضی اور بزدلی ہوگی۔ اسے کسی طور پر واپس لانا چاہیے، اور اگر وہ پکڑا گیا تو دونوں شانہ بشانہ موت کو لبیک کہیں گے۔ مرنے اور جینے کا لطف اسی حال میں ہے کہ جب محبوب پہلو میں ہو۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد اس نے ایک لمحے کی دیر نہیں لگائی اور خود بھی خزانے کی عمارت میں کود گیا۔ مزرق، جسے ابھی تک معلوم نہ تھا کہ اس نے کیا غضب کر دیا ہے، فصیل کے نیچے چھپی ہوئی میکال کی آمد کا انتظار کر رہی تھی اور اپنی شرارت پر خوب ہنس رہی تھی، اس معصوم بچے کی طرح جو سانپ سے کھیلتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ موت سے کھیل رہا ہے۔ مزرق بھی موت کی گود میں بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ اسی اثنا میں میکال اسے تلاش کرتا ہوا ہانپتا کانپتا اس کے قریب پہنچا۔ مزرق اسے دیکھ کر ٹھٹھا مار کر ہنسی اور میکال کو ستانے کی خاطر پھر بھاگنا چاہا، مگر میکال نے لپک کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ مزرق اپنے محبوب کو دہشت زدہ پا کر چونک گئی۔ اس نے میکال کو اس عالم میں کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی اور وہ گھبرا گھبرا کر اطراف میں دیکھ رہا تھا۔ مزرق بھی سہم گئی۔ اسے احساس ہوا کہ کوئی بہت بڑی بات ہو گئی ہے۔ اس نے اشاروں میں پوچھا کہ کیا بات ہوئی ہے، اتنے خوفزدہ کیوں ہو؟ میکال سرگوشی میں بولا،
تو نے غضب کر دیا ہے پگلی، مجھے ہی سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا۔ اگر پکڑے گئے تو فرعون ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس عمارت میں داخل ہونے کی سزا موت ہے۔ کیوں؟ مزرق نے حیران ہو کر پوچھا۔ میکال نے آہستہ سے جواب دیا، یہاں صرف فرعون داخل ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ خیر، تفصیلات تو بعد میں بتاؤں گا، اب یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر ہوا یہ کہ ابھی وہ اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کر سکے تھے کہ ایک سپاہی ہاتھ میں مشعل لیے ہوئے بھاگتا آیا اور ان کے قریب آ گیا۔ اس نے ان دونوں کو دیکھا اور بغل میں دبا ہوا ناقوس بجا دیا، اور اس کے ساتھ ہی عمارت کے مختلف گوشوں میں پہرا دیتے ہوئے 500 سپاہیوں نے اپنا اپنا ناقوس بجا کر ایک دوسرے کو اس بات کی اطلاع دی کہ موت کا متلاشی کوئی شخص خزانے کی عمارت میں گھس آیا ہے۔ ذرا دیر بعد میکال اور مزرق 500 سپاہیوں کے حلقے میں تھے، جن کے بائیں ہاتھ میں مشعلیں روشن تھیں اور دائیں ہاتھ میں تلواریں برہنہ تھیں۔ ایک سپاہی انہیں قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا، مگر ان کے سردار نے اسے روک دیا اور بولا، نہیں، ان مجرموں کو گرفتار کر لو، انہیں عالم پناہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ سپاہیوں نے حکم کی تعمیل کی، ان کے ہاتھ پشت کی جانب باندھے اور دونوں کو ایک کوٹری میں قید کر دیا۔ وزیر خزانہ عصام نے اپنے بیٹے میکال اور اس کی محبوب مزرق کی گرفتاری کی خبر سنی تو حواس باختہ ہو گیا، مگر کچھ نہ کر سکتا تھا۔ جانتا تھا کہ دونوں کی گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ فرعون کے غیظ و غضب سے کوئی نہیں بچ سکتا تھا۔ اگلی صبح میکال اور مزرق کو فرعون کے حضور پیش کیا گیا۔ فرعون کے قہر و غضب کی انتہا نہ رہی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ان دونوں کے قتل کے احکام صادر کرتا، عصامن اس کے قدموں میں گر گیا اور گڑ گڑا کر بیٹے کی جان بخشی کی التجا کرنے لگا۔ فرعون رحم کی بجائے مشتعل ہو گیا اور گرج کر بولا، عصامن، تیرا بیٹا اور اس حال میں؟ یقیناً تو یہ نہ کہے گا کہ میکال اس اطلاع سے بے خبر تھا اور ہمارے فرمان کے بارے میں اسے کوئی علم نہ تھا۔ عصامن کے بجائے میکال نے جواب دیا، اے پیکر و جاہ و جلال، میں دروغ گوئی سے نفرت کرتا ہوں اور یہ نفرت ہر وقت میرے سینے میں موجود رہتی ہے۔ مجھے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں، مگر میں پاسبان نیل سے ایک حقیقت عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اگر اس گزارش کو ایک موت کی آغوش میں جانے والے کی آخری خواہش سمجھ کر پورا کیا جائے گا۔ فرعون حیران ہو کر اپنی تیز نگاہیں میکال کے چہرے پر جما کر بولا، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ بیان کر۔ میکال عاجزی سے بولا، میں مصر کا بیٹا ہوں، میں نے شاہی فرمان سنا تھا، اس کے تقدس سے بھی واقف تھا، اس لیے مجرم ہوں اور موت کی سزا قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر یہ لڑکی بے قصور ہے۔ فرعون نے پہلی بار مزرق کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک اجنبی تاثر نظر آیا۔ وہ دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر چونک کر بولا، یہ بے گناہ تو نہیں ہے، کیونکہ اس نے بھی ہمارا فرمان سنا ہوگا۔ جواب میں میکال نے پھر عاجزی سے عرض کیا، اے بجلیوں، بادلوں اور ہواؤں کے حکمران، یہ لڑکی اس وقت یہاں موجود نہیں تھی جب شاہی خزانے کے فرمان کی منادی کرائی جا رہی تھی۔ فرعون کے انداز میں ناگواری ابھر آئی۔ اس نے کہا، کیا تو سچ کہہ رہا ہے؟ کس کی مجال ہے جو دروغ سے کام لے؟ مگر یہ لڑکی کون ہے؟ عالی مرتبت، یہ لڑکی شہزادی شیرانہ کی وہی کنیز ہے جس کی آپ کو تلاش ہے۔ یہ اسے چھوڑ کر چلی آئی ہے کیونکہ مجھ سے محبت کرتی ہے، میں بھی اسے چاہتا ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے ہیں اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ موت بھی ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتی، ہماری محبت لازوال ہے۔ فرعون ان الفاظ پر بری طرح بھڑک اٹھا، عصا تھام کر غصے سے کانپتا ہوا کھڑا ہو گیا اور آتشی لہجے میں بولا، تو ہمارا بھی مجرم ہے اور ہماری ملکہ کا بھی، تجھے عبرتناک سزا ملنی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ قید خانے کے داروغہ کی طرف رخ کر کے خون خار لہجے میں بولا، اسے اذیت گاہ کے سنگ اجل تلے پیس دیا جائے اور اس کی لاش کا ملغوبہ ایک صندوقچی میں رکھ کر شہزادی شیرانہ کے حضور بھیج دیا جائے۔ فرعون کا حکم سن کر مزرق لرز گئی، وہ چیخ مار کر اس کے قدموں میں گر گئی اور ہچکیاں لے لے کر روتے ہوئے کہنے لگی، اے بحر و بر کے شہنشاہ، اسے معاف کر دیجیے، یہ بے گناہ ہے، اس نے کوئی قصور نہیں کیا، قصوروار میں ہوں، میں خود شہزادی شیرانہ کے پاس سے بھاگ آئی تھی اور میں نے خود شاہی خزانے میں اترنے کی جرت کی تھی۔ تاجدار مصر، اسے معاف کر دیجیے، اس نے میری محبت میں یہ جھوٹے الزامات اپنے سر لیے ہیں، یہ بے قصور ہے۔ اہل دربار کا خیال تھا کہ کنیز کی اس گستاخی پر چراغ پا ہو کر فرعون اپنے عصا سے اس کا سر کچل دے گا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔
اور مزرق کو گہری نگاہوں سے دیکھ کر محافظوں سے بولا، اس لڑکی کو شاہی مہمان خانے میں رکھا جائے اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے، لیکن اس کو سخت پہرے میں رکھا جائے اور باہر نہ نکلنے دیا جائے۔ ہم اس کا فیصلہ کل کریں گے۔ اہل دربار دنگ رہ گئے، ناقابل تحقیق بات تھی۔ سنگدل بادشاہ نے اس سے پہلے ایسی رعایت کبھی نہیں دی۔ یہ انوکھا عمل تھا۔ بادشاہ کے تکبر میں پہلی بار دراڑ نمودار ہوئی تھی۔ اسی وقت بادشاہ نے دربار برخاست کر دیا اور اٹھ کر خوابگاہ میں چلا گیا۔ خوابگاہ میں پہنچ کر وہ بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ آج اس پر ایسی کیفیت طاری تھی جیسی پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ وہ خود پر غصے سے کھول رہا تھا۔ مزرق کا چہرہ اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو رہا تھا۔ وہ اس کے خیال کو دل اور آنکھوں سے جھٹکنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یہ ممکن نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس کے ذہن سے ایک ایک خیال گزر رہا تھا، میں بادشاہ وقت فرعون مصر ہوں، میری ایک جنبش ابرو پر قتل عام ہو جاتا ہے، انسانوں کے سر میرے قدموں کے لیے ہیں، پھر میں اس مقید لڑکی کے تصور سے بے چین کیوں ہوا جا رہا ہوں؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ اس کی نظریں میز کی طرف اٹھی جہاں شراب کے برتن رکھے ہوئے تھے۔ آگے بڑھ کر اس نے اپنے لیے جام ارغوانی بھر کر اسے ہونٹوں سے لگا لیا، لیکن جلن کم نہ ہوئی۔ پھر اس نے سوال کیا، کیا مجھے عشق ہو گیا ہے ایک کنیز سے، میں جو فرعون وقت ہوں؟ بے چین ہو کر اس نے تالی بجائی۔ فوراً کنیزیں اور غلام خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ سب فرعون کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے اور وہ خوشی سے ہنس پڑا۔ میں ان سب میں بڑا ہوں، اتنا ہی عظیم ہوں۔ رقص و موسیقی کا انتظام کیا جائے۔ حکم کی دیر تھی کہ محفل سج گئی۔ رقاصاؤں نے جان کی بازی لگا دی، لیکن ہر چہرہ مزرق کا چہرہ تھا۔ وہ ہر آئینے میں نظر آ رہی تھی۔